الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ سورۃ الانعام کی آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی. ان آیات میں اللہ رب العزت نے 2-3 باتیں ارشاد فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا اعجاز یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں کسی ایک آیت کا معنی اور مفہوم صحیح معنوں میں اتر جائے اور انسان کو اس حکم اور اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کی توفیق مل جائے تو وہ اس کی ساری زندگی کو سنوار دیتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، کہ حقیقت یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ خسارے میں کون لوگ ہیں. ایک تو خسارہ وہ ہوتا ہے نا جو ہم سمجھتے ہیں، اور ایک بات میں عرض کروں کہ یہ جو ہمارے پیمانے ہیں نا، یہ جھوٹے پیمانے ہیں کہ جن خوشیوں کو ہم خوشی سمجھتے ہیں، جن فائدوں کو ہم فائدہ سمجھتے ہیں اور جن عزتوں کو ہم عزت سمجھتے ہیں، ساری کی ساری جھوٹی چیزیں ہیں. اور ساری کی ساری یہ جو چیزیں ہیں فانی چیزیں ہیں، عارضی چیزیں ہیں. دنیا کی خوشی بھی عارضی ہے، دکھ بھی عارضی ہے، عہدہ بھی عارضی ہے، مال و دولت بھی عارضی ہے، اور جو انسان کو عزت ملتی ہے وہ بھی عارضی ہوتی ہے. اللہ ماشاء اللہ، اللہ یہ کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ دین کی وجہ سے عزتیں عطا فرماتے ہیں تو ان کو بھی عزتیں اللہ تعالیٰ دائمی عزتیں عطا فرماتے ہیں. جیسے صحابہ کی جماعت ہے تو ان کو عزتیں جو ملی ہیں تو وہ دنیا کی وجہ سے تو نہیں ملی، ان کو عزتیں دین کی وجہ سے ملی. تو آج بھی جب ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں تو ہمارے دلوں میں صحابہ کے بارے میں عزت کے جذبات ابھرتے ہیں. اسی طرح دینی اور شخصیات جتنی بھی ہیں ساری کی ساری، تو اللہ تعالیٰ جس کو دین کی وجہ سے عزت دے دیتے ہیں، چونکہ دین کیا ہے؟ باقی رہنے والا ہے.
تو جس کو دین کی وجہ سے عزت ملتی ہے وہ عزت بھی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ حقیقی خسارہ کیا ہے، صحیح معنوں میں نقصان کیا ہے، کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جو حقیقت میں گھاٹے کے اندر ہیں اور نقصان کے اندر ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کذبوا بلقاء اللہ، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جا ملنے کو جھٹلا دیا ہے، کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے نہیں ملنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں حاضر نہیں ہونا۔ یہ آیت در حقیقت تو کفار کے بارے میں ہے کہ کفار کیا کہتے ہیں، کہ یہی اس دنیا کی پچھلی آیات میں گزرا بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے اسی دنیا کے اندر ہے، اور جو لطف اٹھانا ہے، جو انسان نے زندگی بسر کرنی ہے اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے بس یہی ہے، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس پر تو ان کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو حقیقی معنوں کے اندر تو یہ آیت جو ہے کفار کے لیے نازل ہوئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملنے کو جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئی کہ یہ دنیا عارضی ہے، تمہیں موت آئے گی، اور موت کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور اپنی اس دنیا کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس کا ہمیں حساب کتاب دینا ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو جھٹلا دیا۔ تو یہ تو عقیدے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور ملنے کو جھٹلا دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے اعمال کی طرف نگاہ کریں تو کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جس بندے کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ مجھے عنقریب اللہ تعالیٰ سے جا کر ملنا ہے، جس بندے کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے اس کے اعمال ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہمارے اعمال ہیں؟ تو ہم میں سے ہر بندے کو دیکھنا چاہیے کہ میرے شب و روز کیسے ہیں، میرے اعمال کیسے ہیں۔ تو اگر ہم نے عملاً اس بات کو بھلا دیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اس گزری ہوئی زندگی کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، تو جو بندہ عملاً اس بات کو بھول جاتا ہے تو وہ بھی تو خسارے کے اندر ہے، وہ بھی تو نقصان کے اندر ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول گیا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پھر یہاں تک کہ جب قیامت اچانک ان کے سامنے آ کھڑی ہو تو وہ کہیں گے کہ یا حسرتنا، ہائے افسوس کہ ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر انسان کی جو موت ہوتی ہے وہ اس کے لیے اس کی قیامت تو گویا کہ برپا ہو گئی۔ جس بندے کی موت آ گئی تو اس کی آخرت کے احوال اور آخرت کی زندگی شروع ہو گئی، اور اس کو انسان کی موت کو قیامت صغریٰ بھی کہا گیا۔ تو جس کی موت آ جاتی ہے اس کی قیامت گویا کہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو بندہ، اگر اس کو ہم اپنے حوالے سے دیکھیں کہ قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں کیا سبق دے رہی ہے، ایک تو کفار کے حوالے سے، تو ہمیں اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے؟ تو ہمیں اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جیسے ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کو بھول جاتے ہیں، اور ایسے بھولتے ہیں کہ اچانک جب ان کی موت آ جاتی ہے تو موت کو سامنے دیکھ کر اس وقت وہ کہتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ ہائے افسوس، ہم نے اپنی آخرت کے حوالے سے، ہم نے اپنی موت کے حوالے سے بڑی کوتاہی کا معاملہ کیا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم اپنے آپ کو آخرت کے حوالے سے تیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو اور اس وقت وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہو۔ ظاہری سی بات ہے کہ اللہ کو بھول گئے، اللہ سے ملاقات کو بھول گئے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو بھول گئے۔ تو جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو گناہ کرواتا ہے شیطان اس سے،
تو ساری کی ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزرتی ہے، اور جب موت آتی ہے تو انسان اپنی کمر پر پوری عمر کے گناہوں کا بوجھ لاتے ہوئے قبر کے گڑھے میں جا اترتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ خبردار رہو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ گناہوں کا بوجھ جو ہے، اللہ نے فرمایا یہ بہت برا بوجھ ہے۔ یہ بات ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو اگر انسان اپنے بچپن کو دیکھے، جو بچپن میں ہم نے دن گزارے ہیں، تو اب اگر ہم اپنی بچپن کی خواہشات کو سوچیں، اور بچپن میں ہم جن چیزوں کے لیے روتے تھے، اور اس وقت ہماری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کوئی ایک کھلونا ہوتا ہے اور کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہوتی تھی، اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز ہے اور سب سے ضروری چیز ہے۔ لیکن آج جب ہم سوچتے ہیں تو اپنا بچپن کھیل تماشا لگتا ہے۔ اسی طرح جب انسان لڑکپن کی انسان اپنے معاملات کو سوچتا ہے، انسان اپنی حرکتوں کو دیکھتا ہے، کیسے اپنی جوانی گزاری، تو وہ ساری چیزیں بھی انسان کو اب کھیل تماشا لگتی ہے۔ تو جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو اس کے کھیل تماشے کی چیزیں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو کھلونوں سے کھیلتا ہے، اس سے جب انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان کے اور شوق ہو جاتے ہیں، کسی کو اچھی گاڑی کا شوق ہوتا ہے، کسی کو بائک کا شوق ہوتا ہے، کسی کو اچھے گھر کا شوق ہوتا ہے۔ تو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ کھیل تماشے کی چیزیں بھی بدلتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حقیقت میں یہ دنیا کی زندگی جو ہے ساری کی ساری کی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ دوسری جگہوں پر آتا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو اپنی زندگیاں اس طرح سے گزارتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ میری آخرت کی کھیتی ہے۔ اور جیسے انسان اپنی کھیتی کی فکر کرتا ہے اور اس سے اچھی پیداوار کے لیے محنت کرتا ہے، تو سوائے ان لوگوں کے جو اپنی اس زندگی کو آخرت کی تیاری میں گزار دیتے ہیں، ان کے سوا باقی سب لوگوں کی جو زندگی ہے وہ کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ اور یقین جانو کہ جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بڑی عجیب بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، آسان سی بات اللہ نے بتائی ہے، کہا کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اس کے سوا اس زندگی کی حقیقت کچھ نہیں الا وہ لوگ جو میں نے عرض کیا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما کر یہ کہہ رہے ہیں افلا تعقلون، کہ تمہیں اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو انسان کا اپنا مشاہدہ ہوتا ہے، ہم اپنی زندگی اور اپنے ماضی اور اپنے گزرے ہوئے ایام کو سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس کی کیفیت محسوس کر سکتے ہیں کہ اپنا ماضی جتنا بھی گزارا ہے تو وہ انسان کو کھیل تماشا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہارا اپنا مشاہدہ ہے اور جس کیفیت کو تم محسوس کرتے ہو، تمہیں یہ اتنی چھوٹی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ حقیقی نقصان کی بات سمجھا رہے ہیں کہ حقیقی خسارہ کیا ہے اور حقیقت میں نقصان میں رہنے والے لوگ کون ہیں اور اس زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اتنی سی بات تو انسان کو سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ در حقیقت وہ دل جنہوں نے اپنے دل کو قرآن کے نور اپنے دل میں سمیٹنے کے لیے اپنے دل کو تیار کیا ہے اور اس دل پر محنت کی ہے، ایسے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں صحیح معنوں میں سمجھ آ جاتی ہیں۔ ورنہ جو غافل دل ہوتے ہیں اور جن دلوں میں
اللہ کی محبت کی بجائے دنیاوی محبتیں آباد ہوتی ہیں تو ایسے دلوں کی نچلے خانوں میں یہ باتیں اترتی نہیں، اس کی حقیقت اور کیفیت ایسے دلوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ سن تو لی جاتی ہیں یہ باتیں، لیکن ان باتوں اور ان آیات اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کو سننے کے بعد جو انسان کے دل کی کیفیت ہونی چاہیے، اور انسان جیسے نیک اعمال کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، اپنی ترجیحات کو درست کرنے کے لیے، اور اس دنیا کو جو انسان عارضی سمجھتا ہے، یہ ساری کیفیات سے انسان عاری ہوتا ہے اگر اس کا دل غافل ہو۔ تو ہمارے یہاں پر جو جمع ہونے کا مقصد دلوں کی محنت ہی ہے کہ ہم اپنے دلوں پر اتنی زیادہ محنت کر لیں کہ ہمیں اللہ نہ بھولے، ہم اپنے دلوں میں ایسی کیفیات پیدا کر لیں کہ ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ یہی مقصود ہے یہ جو اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں، یہ جو صدائیں اللہ تعالیٰ کی بلند کی جاتی ہیں، یہ جو اتنے مجاہدے سے گزارا جاتا ہے، انسان سارے اپنے کام کاج چھوڑ کے ہم یہاں پر جو جمع ہوتے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم یہی طلب اور تمنا لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دل غافل ہیں، ان دلوں کو غفلت سے بیدار فرما دیں، اور ان دلوں کو جو قرآن کا نور ہے اور ان آیات مبارکہ کی جو حقیقت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اتار دے۔ اس بات کی محنت ہے اور اس کے سارے اسباب ساتھیوں کو کروائے جاتے ہیں کہ ایک ترتیب سے جب انسان اپنے دل پر محنت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کو ایسا دل نصیب ہو جاتا ہے جو کہ بالآخر دل جس کو مطمئنہ کہا جاتا ہے وہ کیفیت انسان کی اس کے دل کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی نقصان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ جو حقیقت میں فائدے کے اعمال ہیں، فائدے کی چیزیں ہیں، آخرت کی تیاری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آخرت کی تیاری اور قبر کے مراحل کے حوالے سے انسان کو جو تیاری درکار ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو حاضر ہونے کا احساس ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری کیفیات اور یہ چیزیں نصیب فرمائے۔ تو بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر سے